تحریر فرمایا ہے کہ سال سے زیادہ وقت گزر گیا، ایک سوال پوچھا تھا، اب تک اس پر بحث ہوتی ہے اور سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ قلندری سلسلے کے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے روح کو اس طرح جھنجھوڑا کہ آج تک ایسا کوئی کر نہیں سکا، لیکن جو بات سمجھ سے باہر ہے وہ یہ کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں شریعت سے معافی ہو سکے؟ پلیز شریعت کی معافی والی صورت کی تھوڑی بہت وضاحت کر دیں۔ جو کچھ آپ نے بھیا تحریر فرمایا یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو مختلف اعضاء سے ترتیب واقع ہوئی ہے، ہر ایک کا اثر جدا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا اثر الگ ہوتا ہے، کانوں کا اثر الگ ہوتا ہے، زبان کا اثر الگ ہوتا ہے، ہاتھ کا اثر الگ ہوتا ہے۔ اس اختلاف پر جو اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا زبان سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور آنکھوں سے کوئی سن نہیں سکتا، اور اسی طرح مختلف اعضاء کو اللہ نے مختلف مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ کے پیچھے ایک چیز اثر کرتی ہے، اور آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے پہلی مرتبہ اس سے ناآشنا ہوتی ہے، تو جو آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنے مربی سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مثلا بچہ ہے، کوے کو جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو ماں سے پوچھتا ہے کہ امی یہ کیا ہے؟ ماں کہتی ہے یہ کوا ہے بیٹے۔ اب کوے کی ایک تصویر اس کے ذہن میں چپک جاتی ہے، 2 مرتبہ میں 4 مرتبہ میں ہوتے ہوتے بچہ اس کو دیکھ کر جب بیگ پہ پھینکتا ہے تو جواب دماغ سے آتا ہے کہ کوا۔ تو وہ بچہ اپنے ابتدائی دنوں میں بڑا خوش ہو کہ ماں کو بتاتا ہے کہ ماں وہ کوا، ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے نئی دریافت ہے نا۔ اس قوت باصرہ کے پیچھے، یہ جو ویژن ہے، اس کے پیچھے اس کا دل اور دماغ کام کرتے ہیں، دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ ہر وہ دماغ جو میٹا فزکس میں، ہر وہ دماغ جو میٹا فزکس مابعد الطبیعیات میں جا کر دل کا تابع نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی ایک میدان میں دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور وہ دائرہ حیرت کا ہے، نہ اسے حل کر سکتا ہے نہ جان چھوٹتی۔ اور جس آدمی کا دماغ اس مقام پر پہنچ کے اپنے آپ کو دل کے تابع کر لیتا ہے، عقل سلیم کے، وہ ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دل اور دماغ کی قوتیں مجتمع ہو جاتی ہیں اور نظر ڈالتا ہے۔ ولیعذ باللہ، وہ کالج میں پڑھتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر وہ اس کالج کے باہر چھٹی کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے، آخر وہ نظر کام کرتی ہے اور ایک دن وہ بھی اسے دیکھتی ہے۔ اس کے لیے تو وہ دن گویا عید کا دن ہے، اسے دیکھا، پھر وہ مسکرائی، پھر وہ ہنسی۔ یہ سب نظر کا کارنامہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کے دماغ میں کہ بہت لائٹلی بھی لیں اور اس کے اس فعل کی تعویل بھی کریں تو گویا اس کی نگاہ حسن کی محتاج تھی، دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس میں اتنی لذت محسوس کرتا جتنی مری جانے سے، ٹرپ پہ جانے سے، پہاڑوں کو دیکھنے سے، جھرنے کی آوازوں سے اسے محسوس ہوتی، تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اگر کہیں اور اس کا رجحان چل پڑا تو قابل گرفت ہے شریعت کی نظر میں۔ اس لیے بھیا یہ نظر اثر کرتی ہے۔ ہوتا پھر یہ ہے کہ یہ قلندری سلسلے کی بات نہیں، یہ
بہت سے، میں ان صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو آپ سے ملے تھے، خدا نہ کرے کہ میں ان کے بارے میں ایک حرف بھی ایسا کہوں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں پوچھو، لیکن بہت سے ٹھگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر کی باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلاً وہ ایک چیز کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، جس طرح وہ دیکھ رہا تھا کسی صورت کو کہ میری طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس کے نگاہ نے اس کے دل پہ اثر کیا اور بالآخر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، آگ لگ جائے، آگ لگ جائے، تو اس کی نظر کی قوت اس میں آگ لگا دیتی ہے، کیونکہ اس کے پس پشت اس کی توجہ کار فرما ہے۔ یہ ٹھگ کامل کی توجہ اثر کرتی ہے، یہ گپیں نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس میدان میں اتریں۔ موطا امام مالک میں آیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ جیسے سکا آدمی اس کے راوی ہیں، اور کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی لکھا ہے غالباً۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ اس کا شہاب انگارہ۔ فرمایا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وادی النار، آگ والی جگہ پہ۔ فرمایا اس کے کس محلے میں؟ اس کا ذات اللظہ، جہاں شعلے اٹھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھ کہیں آگ نہ لگ گئی، ہو گیا تو واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ کامل کی توجہ تینوں مرتبہ، چاروں مرتبہ جو پوری روایت ہے اس کے مطابق بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ آگ 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 آگ، وہ آگ ہی لگ گئی۔ جب آدمی کامل ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ کام کرتی ہے خیر کے لیے بھی، اور والعیاذ باللہ اسی کے مقابلے میں ٹھگ بن جائے تو اس کی توجہ کام کرتی ہے شر کے لیے۔ اب بھی آپ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، وہاں پر ایک خانوادہ ہے، اور وہاں آپ جا کر ان سے صرف بیعت ہو جائیں، اور وہ 1 2 3 نظریں ایسی ڈالتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، وہ آدمی ہی مر جاتا ہے جو وہاں گیا تھا۔ نمازیں، روزے، ترقی، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کہاں گیا وہ آدمی جو آیا تھا یہاں پہ۔ وہ ایسی بھرپور توجہ ڈالتے ہیں، ایک نگاہ دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک آدمی لرز جاتے ہیں۔ یہ سیفیہ سلسلے والے بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کلپ نہیں دیکھے؟ آدمی ہاتھ ملاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے، وہ 4 فٹ دور جا کے گرتا ہے۔ یہ سب پریکٹس ہوتی ہے نظر کی، اور اس سے یہ ہوتا ہے۔ اور ڈی جی خان والے وہ اتنے گمراہ ہیں والعیاذ باللہ کہ وہ جو نظر ڈالنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ہاں چند ایک خلفاء یا چند ایک، وہ پھر جس کو پسند کر لیتے ہیں، آخر پہ پہنچ کے اسے پھر ہم جنس پرستی کی دعوت دیتے ہیں کہ تم گے بن جاؤ، اور کہتے ہیں اب جو تمہاری آئندہ کی ترقی اور روحانی منازل ہیں وہ اسی وقت طے ہوں گی جب تم ہومو سیکشل بن جاؤ، اور میرے لیے تم باٹم بن جاؤ۔ اس پہ لوگ آگے بھی چل پڑتے ہیں، فحاشی ہوتی ہے والعیاذ باللہ، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے توبہ کر کے واپس آتے ہیں، اور پھر وہ عمر بھر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسی توجہ کہیں ملے۔ ایسی توجہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کون سا کوئی ٹھگ بیٹھا ہوا تھا پریکٹس کر رہا تھا؟ اس کی زندگی سیدھے سادے شریعت کے مطابق ہوتی ہے، وہ سیدھی سادی باتوں کی تلقین کرتا ہے، وہ بغض، غیبت، حسد سے تمہیں بچاتا ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ سے تعلق کی لیے تمہارے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اس کے ہاں یہ ڈرامہ بازی کہاں سے ہو؟ یہاں پہنچ کے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں اشیاء کو ان کی حقیقت میں دکھا۔ حقیقت کیا؟ اشیاء کی حقیقت تک پہنچنا بڑی دیر سے ہوتا ہے۔ مثلاً جو شے کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ مکان تو گرا ہوا ہے، اب وہ مکان سلامت ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بلڈنگ گر گئی، اس بلڈنگ کا مالک مر جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں،
پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا اصل میں دیکھا کہ اب اس بلڈنگ کا کوئی پرسان حال نہیں رہا. غریب فقیر چند ٹافیاں بچوں کے بسکٹ بچوں کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جس کی نظر حقیقت تک جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے یار ڈالر برس رہے ہیں تم پہ. تو وہ حقیقت شے اور ہے، صورت شے اور ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے، اگر ہم حدیث سے بتائیں کہ حقیقت شے اور ہے اور شے کی صورت اور ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، تو جب وہ بدر میں پہنچے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی کنویں سے نکلا ہے جس کنویں میں ان لوگوں نے مار کے لاشیں پھینک دی تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں پھینکنے کا حکم دے دیا تھا بدر میں جو مارے گئے تھے. اور وہ آدمی نکلا ہے اور سر سے پاؤں تک آگ ہی آگ اس کے جسم پہ، اور کہتا ہے عبداللہ پانی پلا، عبداللہ پانی پلا، جلدی کر پانی پلا. عبداللہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس سے کہا میں ابو جہل. اشیاء کی صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. آپ نے 1 سال کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی اتنی بات نہ کہتے ہیں. یہ عجیب موضوعات ہیں. تو یہ جو کلندری سلسلے کے بزرگ ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی تو بہت زیادہ ہیں، یہی ہوتا ہے. ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، پھر کہتے ہیں جن کا آپ نے پوچھا ہمیں نہیں معلوم وہ کیا ہوں گے کیا نہیں، لیکن ان کی نظر اتنی مؤثر ہو جاتی ہے کہ آدمی کو پھر زندگی میں ایسا آدمی ہی نہیں ملتا. اور یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، جس کو ذرا سا بتا دیں کہ بسا اوقات مشائخ کو اپنے زمانے میں کوئی آدمی نہیں ملتا جو اس کا اہل ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے چند دن بار بار کہتے تھے کہاں گیا، کہاں رک گیا وہ جو میرے سر کے خون سے اس کو رنگ دے گا. داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کدھر ٹھہر گیا ہے وہ، کب آئے گا میرے سر پہ مارے گا اور میرے سر کا خون میری داڑھی کو تر کر دے گا. خون کے قطرے ٹپکے گئے. لوگوں وہ کہاں گئے؟ لوگ ڈر گئے جو جانتے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایسی باتیں نہیں کرتے، انہیں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کچھ نہ کچھ. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اللہ میں اس قوم سے عاجز آ گیا ہوں، انہوں نے میری قدر نہیں کی. اسی لیے فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور پھر تمہیں میری جیسی بات کرنے والا آدمی نہ ملے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اللہ اس قوم نے بڑی ناقدری کی میری، اور انہوں نے مجھے جانا نہیں. اے میرے پروردگار میرے بعد انہیں مجھ سے جو کم درجے کا آدمی ہو وہ عنایت فرما. اللہ میرا دل ان سے بھر گیا، ان کا دل مجھ سے بھر گیا، اب اپنے پاس بلا لے. اور اے خدا وہ آدمی ان پہ نافذ اور مسلط کر کہ علی کو ڈھونڈتے رہیں اور علی نہ ملے رضی اللہ عنہ. امیر المومنین کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے عبد الرحمن بن عوف نہیں رضی اللہ عنہ، وہ ایک دوسرے صحابی تھے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں چاہتا ہوں تم سے کوئی بات کروں، لیکن آدمی ایسے چاہیے جو میری بات پھیلائیں نہیں. ان کا حضرت ان لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں. اٹھا دیا، فرمانے لگے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد خلافت کہاں جائے گی؟ خبردار یہ بات کسی سے کی، مجھے مشورہ دو. تو کہتے ہیں میں نے نام گننا شروع کیے، اور جو اپنے رازدار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھے ان لوگوں نے، ہم نے نام گنے کہ اس کو خلافت، اس کو. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہماری خاموشی پہ فرمانے لگے مالک کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسن کے والد کو بھول گئے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ کو ان کا نام کیوں نہیں دیا؟ اور یقین مانو میں اپنے بعد خلافت علی کو دے دوں تو وہ امت کو
صحیح سچائی اور حق کی راہ پر لے چلیں گے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے آدمی تھوڑے ہی تھے۔ تو اس لیے وہ جو چیز ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد کن کی حکومتیں آئیں یہ تاریخ کا موضوع ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مشائخ اور بزرگوں کو جب اپنے زمانے میں کوئی آدمی نہیں ملتا تو ایک وقت ان پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود انہیں اختیار ہو جاتا ہے، دے دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے کہ کوئی جس کو تم پسند کرتے ہو چلے جاؤ، کسی کو چوز کر لو۔ اس سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انتقال نسبت، اور انتقال نسبت کی پھر 4 قسمیں حضرت نے گنوائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کو میرا جانشین بنا دے، تو وہ نسبت جو ان میں تھی وہ اس میں خود بخود اللہ کی طرف سے منتقل ہو جاتی۔ یہ نیکی میں ہوتا ہے، اور وہ برائی میں ہوتا ہے۔ ٹھگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ تو ہے آپ کا وہ قضیہ کہ جھنجھوڑا اس طرح کہ آج تک کوئی کر نہ سکا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ خیر پہ تھے، شر پہ تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا وہ چاہتے تھے، اللہ جانے اور آپ۔ لیکن یہ جو بات سمجھ سے باہر ہے وہ یہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہے جس میں شریعت سے معافی ہو سکے۔ دیکھو بھیا اصلاً تو کچھ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن مراقبات کی کثرت اور عبدیت کی بندگی ایک ایسی کیفیت لاتی ہے جس کیفیت میں پہنچ کے اسے تلقین کی جاتی ہے کہ تم اب عبادت سے فارغ ہو۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن وجدان اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ وجدان میں آتا ہے کہ تم مہدی ہو۔ اس لیے ہر آدمی جو مہدی ہونے کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، فرق اتنا سا ہے کہ ظرف والا اس کیفیت کو لے کے گزر جاتا ہے اپنے شیخ کی مدد سے، اور اگر ظرف تنگ ہو تو پھر وہ اظہار کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو پھر فتویٰ بھی پیچھے لگ جاتا ہے اس کے، اور مارتے بھی ہیں اسے۔ حالانکہ ہر آدمی جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے وہ مہدی کے کبھی مقام سے بھی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات جو ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذاتی ان کی ڈائری تھی اس میں بھی ہیں، اور اس کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ حضرت مجھے آج کل یہ آ رہا ہے، خواب میں بھی دکھایا جا رہا ہے بار بار کہ تم مہدی ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، چھپا ہوا ہے سارا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس مقام سے گزر رہے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جس راہ پہ چل رہے ہو تمہارا شیخ تمہیں ہدایت کی راہ پہ لے کے چل رہا ہے۔ بس اتنی سی بات۔ ٹھیک یہ مقام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا تھا، اور شاہ صاحب سے کہا گیا تھا کہ نماز وغیرہ سب چیزیں چھوڑ دو، اور تم اس مقام پہ ہو جہاں عبادت کی اب ضرورت نہیں۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت کے کیا کہنے، الطاف القدس پڑھیں، آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کس مقام پہ تھا۔ یعنی جو آدمی وحدت الشہود اور وحدت الوجود دونوں کو ایک کرنے پر لکھ سکتا ہے رحمہ اللہ، اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے والد صاحب پہ بھی ایسی مقام آیا، تو اس سے اگر کوئی کہتا ہے اس پہ یہ مقام آیا ہے تو اسے گزر جانا چاہیے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ رائے پور خانقاہ میں ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ بھی غالباً اللہ بخش صاحب بہاول نگر کے تھے، ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا غالباً۔ بہرحال جو بھی ہو، لکھا ہوا بھی ہے، وہ تہجد میں شیطان نے کوئی بات ان سے کرنی شروع کی، اور انہیں کہتا رہا کہ تم مہدی ہو، تم ایسے عبادت ساکتی ہو۔
شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے صبح تشریف لائے اور نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلے گئے. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے شیخ سے کچھ کہتے. تو حضرت اپنے معمول کے مطابق مراقبہ ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کے 9-10 بجے آتے تھے خانقاہ شریف میں. تو خانقاہ میں تشریف لائے تو یہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ بس ایک جملہ کہا کہ کیا حال ہے. بس پاؤں پکڑ لیے انہوں نے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور کہا حضرت رات سے یہ آوازیں آ رہی تھی، آپ کا ایک جملہ کہ کیا حال ہے سب ختم ہو گیا، سب چیزیں ہٹ گئیں، آپ کے اس ایک جملے نے بدل دیا اس چیز کو. یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر علم نہ ہو ان چیزوں کا تو ان میں دخل بھی نہیں دینا چاہیے. تو یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ معافی والی صورت کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں، یہی اس کی وضاحت ہے کہ کئی چیزیں پیش آتی ہیں، کئی چیزیں جب تصوف کے میدان میں اترتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوفیہ سے زیادہ انسانی کیفیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. کوئی اتنا بڑا سائیکاٹسٹ پیدا ہی نہیں ہوا جو انسانوں کی تربیت کر سکے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی یہ ظاہری صورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے بھی خلفاء ہیں، روحانی طور پہ بھی وہ چل رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وغیرہ وغیرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ جو باطن میں ان کے خلفاء پیدا ہوئے اور انہوں نے انسانی نفس کی تہذیب نفس میں حصہ لیا اور انہوں نے انسان پر جسم اور مادیت کی بجائے روحانیت کے غلبے کی تلقین کی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خلفاء ہیں جو اب تک. اسی لیے بڑے بڑے مشائخ کے ہاں بیعت جو ہوتی ہے وہ ایک ایک لفظ قابل غور ہوتا ہے، لوگ جانتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کہو میں نے بیعت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان کے خلفاء کے ذریعے سے، تو وہ خلفاء کا متصل سلسلہ جو چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ اس سلسلے کی ایک کڑی بن جاتا ہے، یہ اس میں سمو جاتا ہے. لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی. اول تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقت، یہ چیزیں بڑی بڑی ذمہ داری کی چیزیں. ایسے ہی نہیں صوفیہ بیعت سے بہت بچتے تھے، بہت زیادہ بچتے. ابھی ایک بچہ ہم سے آیا کسی معاملے میں، کہنے لگا میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت فرما لے. تو حضرت نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں جگہ فلاں کو. ان کا حضرت وہ بیعت نہیں کرتے. فرمایا میرا جا کے کہنا انہیں کہ وہ بیعت کریں، میرے کہنے پہ ضرور کر دیں گے. میں نے کہا حضرت آپ کریں. تو انہوں نے کہا جو اب تک کر چکا ہوں نا، انہی کا حق ادا نہیں ہوتا تو تمہیں کیسے کر. یہی اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اللہ نے مثلاً یہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال کو وصول کر لیا کریں صدقے کو. تو طاہرہم، یہ جو آپ کا ان کے پیسوں کو قبول کر لینا ہے، اس سے یہ پاک ہو. وہ تزکیہم بہا، اور اس سے ان کی روح پاک ہوگی. اور صرف پیسے ہی نہیں لے لینے، وصلی علیہم، آپ نے ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان لوگوں کو بہت سکون دیتی ہیں. کسی صحیح سالک کو پتہ چل جائے کہ میرا شیخ میرے لیے دعا کرتا ہے، اس کے کہنے ہی کیا وہ رنگ ہی اور ہو جاتا ہے. نہ مانے کوئی، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ سب چیزیں شیخ کے ذمے عائد ہو جاتی ہیں. وہ جو اپنے فرائض سمجھتا ہے وہ کیوں بیعت اتنی جلدی کرنے لگا ہے؟ اسے پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس لیے کیفیات آتی ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن
جو اصل مقصد ہے نا اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، یہ بچوں کے کھیل ہیں یار اس کے مقابلے۔ شوہر سے جھگڑا ہوا اور طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دے۔ شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دے دی، ایک طلاق ہو گئی۔ پھر دوبارہ طلاق کا لفظ استعمال کیا اور 2 بار کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں طلاق دی، 2 طلاقیں ہو گئیں۔ آپ فون پہ بات کر لیجئے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مجھے اور میرے شوہر کو پہلی طلاق کا کوئی علم نہیں تھا کہ بغیر طلاق کے لفظ استعمال کیے بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں تینوں طلاقیں مانی جائیں گی یا 2 مانی جائیں گی؟ آپ کے شوہر کو علم نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیوں غافل رہے؟ نکاح کا علم نہیں تھا کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکے سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ان گواہوں کی موجودگی میں اور تم میرا حق مہر اتنا ادا کرو، ہو گیا نکاح، بس اب کیا ہے؟ ایک لڑکا کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا، یہ لو 1000 روپیہ یہ حق مہر ہے، وہ 1000 اٹھا لیتی ہے، ہو گیا نکاح، اب کیا اور کیا ہے؟ دے طلاق۔ اب اسی لیے قرآن میں اگر آپ طلاق کے احکامات کو پڑھیں گے نا، سورہ طلاق میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ النساء میں بھی اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور دیکھو میرے حکموں کو کھیل تماشا نہ بنا لے، میرے حکموں کے ساتھ مذاق نہ کرنے بیٹھ جانا۔ اللہ نے کہا یہ میرے احکامات ہیں، ان کو کھیل تماشا نہ، یہ کھیل تماشا ہی ہے نا، کہ پتہ نہیں کہ طلاق کیا چیز ہے اور طلاق دے دی، کیوں دے دی؟ انہیں نہیں معلوم تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، نماز کا وہ مسئلہ جس سے کوئی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کون کہے کہ تمہیں نہیں پتہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ نماز تمہاری ہو۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہ امام کے ساتھ، امام سے غلطی ہوگی، امام نے سجدہ سہو کیا اور اس کے ذمے بھی کوئی نہ کوئی رکعت باقی تھی، 1 2 3 اس نے رکعتیں پڑھنی تھی، اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کا سلام، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسے چاہیے کہ امام کے ساتھ بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھا رہے، پھر امام دونوں طرف سلام پھیرے تو اٹھے اور جو رکعتیں رہ گئی ہیں انہیں پورا کرے۔ اگر سجدہ سہو میں اس نے سلام پھیرا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اب کوئی آدمی ایسا کہ مجھے تو مسئلے کا، کیوں مسئلے کا علم نہیں تھا؟ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اتنا علم اس کو سیکھنا فرض ہے۔ کشمیر سے ہوں اور بیانات وغیرہ، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اچھا جناب، اصل بات کیا ہے؟ ملکیت کی زمین 10 کنال ہے، میں نے اپنی زمین میں جانے کے لیے ایک طرف راستہ نکالا، چونکہ زمین کی لمبائی زیادہ ہے اور چوڑائی کم، کچھ مجبوریوں کے باعث میں نے اپنی زمین میں 1 کنال بیچ دی اور باقی 9 رہ گئے۔ جس شخص نے زمین کا 1 کنال خرید لیا، میں نے اس شخص کو اپنے رقبے تک جانے کے لیے یہ راستہ دیا۔ اب اس شخص نے راستے پر بھی قبضہ کر لیا ہے، نہ مجھے اپنی زمین بیجنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنی زمین پر جانے کے لیے راستے پہ چلنے دیتا ہے۔ میں جب اس سے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین 1 کنال بیع لیا ہے اور یہ راستہ میرے رقبے کے لیے مخصوص ہے، اور کہتا ہے کہ اپنی ملکیت رقبہ کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ اب اس راستے کا حقدار اور مالک میں ہوں۔ اس غلط فہمی کا واضح اور مفصل جواب درکار ہے کہ سائنس کے طالب علم کتاب و سنت کے ایک طالب علم کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ثواب کیسے کیا ہیں؟ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا جی، یہ مسئلہ نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہو سکتا اس پہ، یہ قضاء کا باب ہے، قاضی کا۔ آپ اس پہ راضی ہوں کہ کوئی آدمی اس کا فیصلہ کر دے
پھر وہ دوسرے کا بھی بیان سنے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، پھر وہ فیصلہ دے گا۔ یہ مفتی نہیں کر سکتا، یہ قاضی کرے گا۔ اور فرض کر لیجئے فتوے میں آپ کی بات سچ ہے ساری، اس لیے کہ دوسرے کے سنے بغیر کوئی بات کہنا غلط بات ہے، دوسری پارٹی بھی سنائے نا۔ آپ نے اگر اس وقت بیچتے ہوئے طے کیا تھا کہ یہ راستہ میرا اور تمہارا سانجھا ہے، مشترک ہے، کامن ہے، دونوں اس پہ گزریں گے، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس وقت طے نہیں کیا تھا اور اب اس نے وہ زمین لے لی ہے، تو اس نے راستہ نہیں لیا، حقیقت میں اپنی زمین لی ہے، اگر وہ اس ایک کنال میں آتی ہے، سیدھا سادہ عقلی سا مسئلہ۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پہ قضا فیصلہ کرے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب قاضی نہ رہیں تو بہت سے مسائل جو معاشرے میں پیش آتے ہیں، وہ اس شہر کا سب سے بڑا عالم دین جسے فریقین متفق ہو جائیں وہ کر دے تو کافی، علماء کی ایک جماعت کر دے تو کافی۔ مثلا خلا ہے، خلا ظاہر ہے کہ نکاح کو تو نہیں توڑتی عدالت کی ڈگری یا عدالت کا فیصلہ۔ اب طلاق ضروری ہے، لڑکا طلاق نہیں دیتا، تو دونوں لڑکا اور لڑکی شہر کے کسی عالم دین پہ متفق ہیں کہ حضرت سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے دونوں کے بیان سنے اور حضرت نے کہا کہ بیٹی یہ تو طلاق آپ کی ہو گئی، بس طلاق ہو گئی۔ وہ مانے نہ مانے لڑکا، وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکی کی جان چھڑانی ہے اور ثابت ہو گیا کہ یہ لڑکا ظالم ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکا مظلوم ہے، اس نے کبھی ایسی بات، اس کو ہی مشکل پیش آئی ہے جو اٹھ کے عدالت میں چلی گئی ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ آپ کا نکاح باطل نہیں ہے، ختم ہو گئی ڈگری اور عدالت سب۔ علماء کی ایک جماعت بیٹھ جائے، وہ فیصلہ کر دے۔ یہ ہے، اس کے لیے دارالعدل یا دارالقضاء یا امارت شرعیہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور مسلمانوں نے الحمدللہ ہندوستان میں بہت پہلے امارات شرعیہ قائم کر لی تھی۔ امارت شرعیہ اب جو کام کر رہی ہے بہت قابل قدر و حوصلہ افزا ہے۔ یہ رحمانی سلسلہ جو ہے رحمہم اللہ جو کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ہزاروں مسائل ہیں جو وہ حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ہمارے ہاں یہ امارت شرعیہ قائم نہیں ہوئی۔ یہ امیر شریعت جو آدمی کہلاتا ہے وہ اصل میں قاضی ہی کا قائم مقام مسلمانوں کے نزدیک ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے لکھا ہے نا دوسرا سوال، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا، اس غلط فہمی کا واضح اور مفصل جواب درکار ہے کہ سائنس کے طالب علم اور حدیث یا قرآن کے طالب علم کا ایک ہی مقام اور ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مدرسے کے طلباء یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کے مقابلے میں جنت کے مستحق نہیں؟ سارے ہی مستحق ہیں یار۔ صحیح ٹھیٹھ اردو میں بات کروں، جنت کون سے ہمارے باپ کی ہے کہ استحقاق ہے؟ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی وراثت ہے، وہ کالج یونیورسٹی والوں کو ملے، دینداروں کو ملے، کتاب و سنت پڑھنے والوں کو ملے، اللہ سب کو دے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ انہیں ملے تو اس پہ کیا حرج ہے؟ اور جو دین پڑھتے ہیں انہیں ملے تو کیا حرج ہے؟ سب کو اللہ سب کو دے، سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے۔ ان سب میں مشترک چیز نیت ہے، سمجھے؟ اگر نیت یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت سارا پڑھ کے لوگوں کو پھر میں مزہ چکھاؤں گا اپنے گاؤں والوں کو، اور ان کو مفتی بن کے فتوے دوں گا اور ان کو جکڑ لوں گا اور شکنجے میں ٹائٹ کروں گا، پھر یہ بھی جہنمی ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ سب پڑھ لکھ لوں اور اس امت کی خدمت کروں، مسلمان بہت پیچھے چلے گئے ہیں، مجھے سائنٹیفک چیزیں کرنی ہیں، مجھے اس فیلڈ میں ڈاکٹریٹ تک جانا ہے، مجھے اس پہ نوبل پرائز تک پہنچنا ہے، یہ جنتی ہے۔ امت کی بھلائی سوچ رہا ہے، انسانوں کی بھلائی سوچ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سب میں کامن مسئلہ یہ ہے کہ تم کرنا کیوں چاہتے ہو، نیت مشترک اور اللہ کی رحمت مشترک ہے۔ پھر اس کے دیگر اعمال جو ہوں گے وہ کہاں مساعد ہیں، کہاں اس کے لیے وہ یوزفل ثابت ہوتے ہیں،
اس نے سائنس ٹیکنالوجی پڑھی اور اپنی چیزوں کا صحیح استعمال کیا، اللہ کا قرب کیوں نہیں ملے گا؟ کون روک سکتا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں سب سے اچھا آدمی دنیا میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے، اہلیہ محترمہ نے، کہ اللہ کے رسول یہاں مدینہ منورہ میں ایک عورت یا مرد آیا ہے اور وہ ایک دم کرنا سکھاتا ہے، جو چونٹی کے کانٹے پہ کیا جائے تو انسان کا درد ختم ہو جاتا ہے یا تکلیف نہیں ہوتی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے سیکھو، اور تم میں سے جس شخص سے ہو سکے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے وہ پہنچائے۔ سنن کبریٰ بہقی میں آیا ہے، یہ حدیث تو ظاہر ہے ہمیں چبھے گی، کیونکہ ہم تو ٹھہرے آخر کو لعنت بھیجنے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ کبھی لعنت مت بھیجو، یہودیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ، یہ سب بھول گئے ہیں۔ ادب المفرد کی روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لعنت بھیجنے والے اللہ کے یہاں نہ گواہ کے طور پہ قابل قبول ہوں گے اور نہ اللہ ان سے کوئی شہادت لے گا۔ اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لعنت بھیجنے والے جو زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتے ہوئے شہادتین کلمے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہودی اور عیسائی اور فلانا لعنتی اور فلانا، بھی تم کیا کام کرتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن کبریٰ بہقی میں آتا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنی صاحبزادی صاحبہ کو لیٹی ہوئی تھیں، تو فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ ان کا کہ والد بخار ہو گیا۔ یہ کون عورت ہے؟ اس نے کہا یہ دم کرتی ہے، عیسائی عورت ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کہیں کہ آپ پہ دم کرے لیکن شرکیہ جملے نہ پڑے۔ یہ نہیں کیا کہ بازو پکڑ کے اٹھا کر باہر نکال دے، عیسائی، لعنتی، میری بیٹی، کچھ نہیں۔ یہی وتیرہ ہے نا، والعیاذ باللہ ہمارے یہاں مذہبی حلقوں کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف اتنا فرمایا کہ شرک والی بات نہ کریں، باقی دم کرنے کی اجازت، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سائنس ٹیکنالوجی جو جی چاہے پڑھیں، کتاب و سنت پڑھیں، جو بھی نصیب کی بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو بند نہ کریں، مخصوص نہ کریں۔ اللہ سب کو جنت دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں طالب علموں کی جنت میں ایک ہی جگہ ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے لوگ ہیں جن سے کہا تم میرے ساتھ ہی جنت میں رہو گے، تمہارا مکان میرے برابر میں ہوگا۔ مسند احمد میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک جگہ جنت گونج رہی تھی اور اتنی خوبصورت تلاوت تھی وہ، میں جب معراج میں گیا تو وہ گونج رہی تھی جنت۔ تو میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کس کا محل، کس کی جگہ؟ ان کا نعمان کی۔ میں نے کہا نعمان کو یہ مقام ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ تو جبریل امین نے کہا برل امہ، سب سے زیادہ اپنی ماں سے نیکی کرنے والا۔ چھٹی کتنے ہی ہوں گے جنہیں ایسے مقامات ملیں گے؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ طالب علموں کو جنت میں سب کو ملے یار۔ براہ کرم اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا حوالہ دیں، وگرنہ طلباء علماء کی تشریح، میں عالم ہوں ہی نہیں یار، میری تشریح نہ قبول کرے، سنیں بھی نہیں ہماری کیسیٹ کوئی بیان، اس سے سننے سے بہتر ہے یار نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ اللہ کا شکر ہے اور خدا اس پہ گواہ ہے، کبھی زندگی میں تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی ہمیں سنے، ہمارا مسئلہ۔ ہم جان چھڑاتے ہیں کسی طرح تنہائی مل جائے، کسی طرح گمنامی مل جائے، ایسی گمنامی کہ لوگ یاد نہ رکھیں کہ آدمی کون تھا، مر گیا، اس کی قبر کہاں ہے۔ ہم چاہتے ہی نہیں، نام ہی کہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس سے سنیں ہی نہ۔ یہ علماء سے پوچھیں جن کی تشریح کو طلباء قبول کرتے ہیں، یعنی وہ آگے بہت لمبے سوالات ہیں، آئندہ انشاءاللہ۔